اسد کیسر صاحب کا کیس تھا، اس حوالے سے پہلے بتا دیں پھر شریعہ میں۔ اسد کیسر صاحب کا کیس آج لگا تھا۔ اسد کیسر صاحب کا کیس ہم نے کل ڈے ٹائم میں لگایا تھا۔ سیکنڈ ٹائم جو ہے 2 بجے 2:30 بجے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کو پرویز خٹک صاحب کو جو ہے ایجنسیوں نے جو ہے اپنے ساتھ بٹھا لیے ہیں زبردستی۔ سر کیمروں میں دیکھیے گا۔ اور وہ جو ہے اسد کیسر صاحب کے ساتھ میرا فون پہ رابطہ تھا، کیونکہ فون انہوں نے ان سے نہیں لیے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کو جو وہاں پہ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے وہ بڑی، اس نے کہا کہ جی ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 5:30 بجے دوبارہ میرا ان سے رابطہ ہوا، تو بڑے ٹینس تھے، اور وہاں پہ ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ پریس کانفرنس کریں۔ بہرحال اسد کیسر صاحب ڈٹ گئے تھے، پرویز خٹک صاحب کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مجبور کر کے جن حالات میں اس ٹیبل پہ بٹھایا، اور جو تصویر تھی وہ سب کو پوری قوم کو نظر آ رہی تھی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بھی بہت سارے لیڈروں کی طرح اس ستم کا نشانہ بنے۔ کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ 5 گھنٹے پاکستان کے سابق وزیر دفاع جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو آپ 5-6 گھنٹے ہی ٹریٹمنٹ دیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن شکر ہے ہمیں کہ عدالت انصاف کر رہی ہے، اور ہر ظلم کا جو ہے نا بر وقت علاج ہو رہا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں، یہ میں نے طنزاً کہا ہے، کیونکہ اگر عدالتیں کوئی دادرسیاں دیتی اس تیت کے خلاف کوئی، کیونکہ یہی ایک دور ہے اور پاکستان میں ایسا دور کبھی نہیں آیا ہے، ہماری حقوق کی بنیادی حقوق کی اس انداز میں اور اس لیول پہ کبھی نہیں۔ اسد کیسر صاحب سے رات کو پھر 11:30-12 بجے میری ملاقات ہوئی، میرے دفتر تشریف لائے، اور اسد کیسر صاحب جو ہے بہت ہی ٹینس بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن ایک چیز اس نے کہی خان صاحب سے اس موقع پر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میری زندگی اور میری پوری جدوجہد سیاست اگر میں نے کرنی ہے تو میں رہوں گا خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، اور میں نے پرکاف الفاظ میں انکار کیا ہے کہ میں نے پریس کانفرنس کی۔ شیخ صاحب وہ کل جو پریس کانفرنس کی تھی پرویز خٹک صاحب، اس میں اسد صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ وہ جو جس جگہ پہ آپ لوگ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جگہ کیا تھی، وہ ایک ڈیٹینشن سیل تھا۔ تو ڈیٹینشن سیل میں اگر آپ مجھے بلا کے ڈیٹین کر کے پھر کہیں ادھر بیٹھ جاؤ، اور آپ جو ہیں مجھے ڈسگریس بھی کر رہے ہیں۔ مروت صاحب سوری ٹو کٹ اپ، جہاں پہ رات پریس کانفرنس ہوئی وہ پرویز خٹک کا گھر نہیں تھا بلکہ ڈیٹینشن سیل تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ چنے ہوئے سلیکٹڈ صحافیوں کو بلایا گیا وہاں پہ، اور یہ G6 میں ایک، آپ اس بارے میں شور ہیں کہ وہ پرویز خٹک صاحب کا گھر نہیں تھا؟ وہ میں خود تو موقع پہ نہیں تھا، لیکن مجھے جو معلومات ملی جی شہریار افریدی صاحب کا آپ نے جی بالکل اس حوالے سے بتائیں۔ سماعت آپ نے سن لی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری وکیل صاحب نے غلط بیانی کی، اور انہوں نے کہا جی اس کو کسی سیل میں نہیں رکھا گیا، یہ کارروائی آپ کے سامنے ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ جو جیل اڈیالہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی کوئی سیل نہیں ہے، اور پھر خود اس نے تسلیم کیا عدالت کے سامنے کہ سیل میں رکھا گیا ہے۔ عدالت نے اس پہ استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے سیل میں رکھا ہے، جس پر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ عدالت میں یہ بھی سامنے آئی بات، اور یہ مانا گیا کہ عدالت نے جو حکم کیا تھا ہائی کورٹ نے کہ شہریار افریدی صاحب کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے وکیل کو ان تک رسائی دی جائے، ملاقات کرائی جائے، تو یہ بھی مانا گیا کہ جی ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیل اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ آرڈر دینا یا یہ فیسلٹی دینا ڈپٹی کمشنر کا کام ہے، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر کوئی سپیریئر اتھارٹی ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے، جس پر یہاں بھی یہ میں کہہ دوں کہ آنریبل جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت نے 1 جون کو یہ آرڈر کر دیا ہے، اور جس پہ کل پھر فیملی کو جو ہے ملاقات کا موقع دیا گیا۔ اور شہریار افریدی کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو گفتگو کی آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ 3 ڈاکٹروں سے ہم نے ایگزامن کروایا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی رپورٹ انہوں نے پیش نہیں کی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ دی تھی، جس پر میں نے اعتراض اٹھایا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی رائے تبدیل نہیں کریں گے۔ انہوں نے لازمان ٹیسٹ کی بنیاد پہ
اور میڈیکل جو ان کی ایگزامینیشن تھی اس بنیاد پہ اپنی رائے دی ہوگی، تو وہ رائے اگر ہمارے سامنے ہو تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم نے اس کے لیے آگے کیا اقدامات اٹھانے ہیں۔ شہریار افریدی کے کیس میں ہم نے یہ بھی عذر اٹھایا کہ جو اس کی گرفتاری تھی وہ انلیگل تھی، اور دلائل سننے کے بعد جیسا اس کیس میں فیصلہ ریزرو کر دیا ہے۔ 3 MP کے حوالے سے سرکاری وکیل کا یہ تھا کہ 3 MP تو 15 دن کی لیتی اور ٹائم گزر گیا ہے، تو لہٰذا وہ آرڈر انفرکچوس ہو گیا ہے۔ ہم نے اس سے جو ہے اختلاف کیا۔ وہ جو آرڈر تھا وہ وائڈ ایبینیشو تھا، اگر عدالتی کارروائی میں 15 دن گزر جاتے ہیں تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، عدالت 2 دنوں میں اس کو فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن اگر 15 دن گزر جاتے ہیں عدالت نے پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو میرے 15 دن گزارے گئے ہیں یا مجھے بند سلاسل رکھا گیا ہے کیا وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ میں نے عدالت سے یہ کہا کہ یہ دیکھ لیں، اگر یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ منافی قانون ہے تو میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور پولیس کی اتھارٹیز جنہوں نے میرے موقف کے خلاف یہ غیر قانونی کارروائی کی ان پہ میں قانون کے مطابق کارروائی کر سکوں گا۔ سر یہ بتائیے گا لوگوں کو کون اٹھا رہا ہے شہر اقتدار سے؟ کون لوگ ہیں؟ سر سادہ سے سوال ہے، جواب دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا لوگوں کو کون اٹھا رہا ہے شہر اقتدار سے؟ کون لوگ ہیں؟ سر سادہ سے سوال ہے، جواب دیتے ہیں۔